बच्चे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों के संग। हमारे प्रोग्राम का नाम है और हम अपने इस प्रोग्राम में बच्चों के संग बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे दिलचस्प कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारा इल्म दीन भी हम सीखते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें और आदाब भी सीखते हैं। तो आज भी बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे तिलावत कुरान पाक से, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक की जानिब। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। जी कारी साहब, कौन सी तिलावत सुनाएंगे आज आप हमें? सूरह आले इमरान की। सूरह आले इमरान की जी। मुकम्मल? नहीं, चंद आयत। चंद आयात सुनाएंगे इंशाअल्लाह जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जमीअन वला तफर्रकू, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज से आपने तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपका तिलावत कुरान करना, हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن پاک کرتے رہنے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب۔ اس میں میں پوچھوں گا سوالات اور ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے دیں گے جوابات۔ دینے کے لیے تیار ہیں؟ بہت ہی آسان سوال ہیں آج ہمارے پاس، دیکھتے ہیں کہ کون جواب دے پاتا ہے۔ میری دائیں طرف ہیں ہمارے اچھے بچے ٹیم اے کے، اور بائیں طرف ہیں سچے بچے ٹیم بی کے۔ چلیں دیکھتے ہیں کون زیادہ جوابات دے پاتا ہے۔ پہلا سوال ہے آپ کے لیے، کون سے پہاڑ پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا؟ کون سے پہاڑ پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا؟ کون جواب دے گا؟ ایک ہاتھ اٹھائے، چلیں چیک کرتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ کوہ طور۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام فرمایا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، لیکن غلط بات ہے۔ ویسے یہ صرف ایک ہی ہاتھ اٹھا تھا، باقی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اگلا سوال، اپنی یا کسی اور کی کوئی چیز پسند آئے تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی چیز پسند آئے، یعنی بہت ایزی ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں نارمل، جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جب کسی کی اپنی کوئی چیز پسند آئے، کسی اور کی کوئی چیز پسند آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کہتے ہیں ہم۔ چلیں، ویسے ان کا جواب درست ہی ہے، اسی طرح کا کچھ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے درست تلفظ سے ادائیگی نہیں کی۔ وہ کوئی درست طریقے سے بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کہتے ہیں ان کا، اور ان کا جواب بھی ہم درست مان لیتے ہیں۔ اگلا سوال، وضو کس طرف، یہ بھی بہت آسان سوال ہے، وضو کس طرف رک کر کے کرنا چاہیے؟ کس طرف منہ کر کے ہمیں وضو کرنا چاہیے؟ ہاں بھائی چلیں آپ بتائیں۔ کعبے کی طرف۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال اس سے بھی آسان، یہ تو میرے خیال سے سب کو مل کر جواب دینا چاہیے، لیکن چلے پہلے چیک کرتے ہیں آتا کس کو ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ہینڈ ریس کریں گے۔ آپس میں ملاقات کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو آپس میں جب ملتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سارے مل کر کہہ دیں، سلام کرنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہجرت کر کے مدینے گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی ہاتھ اٹھائے ابھی بھی، چلیں آپ بتائیں۔ مہاجرین۔ مہاجرین کہتے ہیں۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے انہیں مہاجر کہتے ہیں، مہاجر ایک کو کہتے ہیں، اور مہاجر کی جمع ہے مہاجرین، اس کا معنی ہے ہجرت کرنے والا۔ تو ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے، چلیں آپ بتائیں۔ ثنا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ ثنا پڑھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ چلیں وہ بتا رہے ہیں، چلیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کہنے کے بعد دوبارہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ کوئی اور بتائے گا؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں ثنا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اب کوئی تیسرا جواب چاہیے ہمیں۔ کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر یا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد؟ تسمیہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ صحیح کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ایسی بات ہے؟ کس کس کو صحیح لگ رہا ہے اور کس کس کو غلط لگ رہا ہے؟ جن کو غلط لگ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ثنا کا جواب کس نے دیا تھا؟ وہ بھی ہاتھ نیچے کر چکے ہیں بھائی۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں یا ثنا پڑھتے ہیں؟ تعوذ پڑھتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں؟
ثنا پڑھتے ہیں پہلے. تو پہلے سب سے جو جواب ملا ان کا جواب بالکل درست تھا. باقیوں کو کنفیوژن ہو گئی, کوئی نہیں انشاءاللہ اب یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں. ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ اور پھر تسمیہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے. اگلا سوال, قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ بہت آسان ہے, سارے مل کر کہہ دیں. کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائیں؟ پھر ایک ہی ہاتھ اٹھائے اور کوئی نہیں ہے. عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں ٹرائی کرتے ہیں. بی بی خدیجہ. بی بی خدیجہ یہ کہہ رہے ہیں, قریب قریب پہنچ گئے ہیں. نام کی ادائیگی درست نہیں کی, خدیجہ نام نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ اس کو ختیجہ کہتے ہیں. تو حضرت خدیجہ, ختیجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. آخری 2 سوال رہ گئے, ایک ٹیم اے سے پوچھ لیتے ہیں, دوسرا ٹیم بی سے پوچھ لیتے ہیں. جواب دے دیں گے؟ لیکن ٹیم اے سے کم ہاتھ اٹھ رہے ہیں, ویسے ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں. ڈر لگ رہا ہے؟ ٹیم اے بی والے خطرناک ہیں, سینگ تو نہیں ہوں گے سر پہ, پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں آپ. اذان کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے سوال ہے. کن الفاظ سے اذان شروع ہوتی ہے؟ چلیں بتائیں. اللہ اکبر سے. اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, ڈر ختم ہو رہا ہے بھائی ان کا, اب ڈر نہیں رہے آپ سے یہ لوگ. آپ دیکھتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگنا چاہیے. پتہ چلے آخری سوال میں آپ لوگ ڈر جائیں. قرآن پاک کو, یہ تو بہت آسان سوال آ گیا, قرآن پاک کو چھونے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ آپ سبھی بتا دیں. صحیح بتا رہے ہیں؟ چلیں انہوں نے تصدیق کر دی, تو آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سارے سوالات کے جوابات دیے, اچھے طریقے سے دیے, صحیح دیے نہیں, لیکن ہاتھ نہیں اٹھے نا. کوشش کرنی کہ ہاتھ سب نے اٹھانا ہے, جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے, دوسروں کو سکھانے اور اس طرح کے اچھے اچھے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا اسپیشل پرفارمنس. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے اچھے اور سچے بچوں میں سے ہی کوئی ایک پرفارمنس تیار کرتے ہیں. آج بھی ایک نے تیار کی ہے اور وہ ہیں ہمارے حسنین رضا. حسنین رضا بھائی. تو آج ہم ان سے اسپیشل پرفارمنس سنیں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو اس واقعے سے ملے گا. بڑھتے ہیں ان کی کہانی کی جانب, چلیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, میں ہوں محمد حسنین رضا اتاری. آج جو ہم سچی کہانی سننے والے ہیں, اس کہانی میں ہم سنیں گے ایک مسلمان کو شیطان نے کس طرح دھوکہ دیا. کسی علاقے میں ایک بہت بڑا درخت تھا, لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. ایک مسلمان شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ یہاں اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے. وہ مسلمان شخص غصے میں ایک کلہاڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے جا رہا تھا کہ شیطان اس کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا, تو اتنے غصے کی حالت میں کہاں جا رہا ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا, میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں. یہ سن کر شیطان نے کہا, جب تو اس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو دوسروں کا اس درخت کی عبادت کرنا تجھے کیا نقصان دیتا ہے؟ تو اپنے اس ارادے کو چھوڑ اور واپس چلا جا. اس مسلمان نے کہا, میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا. معاملہ بڑھا اور شیطان نے کہا, میں تجھے وہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا. دونوں میں لڑائی ہو گئی اور اس مسلمان نے شیطان کو زمین پر پھینک دیا. پھر شیطان نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا, اگر تو اس درخت کو کاٹ بھی دے گا تو تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میرا مشورہ ہے کہ تو اس درخت کو نہ کاٹ. اگر تو ایسا کرے گا تو روزانہ تجھے اپنے تکیے کے نیچے 2 دینار یعنی گولڈ کوئنز ملا کریں گے. وہ شخص کہنے لگا, کون میرے لیے 2 دینار رکھا کرے گا؟ شیطان نے کہا,
میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ تجھے اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دینار ملا کریں گے۔ وہ شخص شیطان کی ان لالچ بھری باتوں میں آ گیا اور 2 دینار کی لالچ میں اس نے درخت کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور واپس گھر آ گیا۔ پھر جب صبح سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ تکیے کے نیچے 2 دینار موجود ہیں۔ پھر دوسری صبح جب اس نے تکیہ ہٹایا تو وہاں دینار نہیں تھے۔ اسے بڑا غصہ آیا اور کلہاڑا لے کر واپس درخت کاٹنے چلا۔ شیطان پھر انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگا، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، میں اس درخت کو کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ شیطان نے کہا، تو جھوٹ بول رہا ہے، اب تو کبھی بھی اس درخت کو کاٹ نہیں سکتا۔ شیطان اور اس شخص کے درمیان پھر سے کشتی شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ شیطان نے اس کو بری طرح زمین پر گرا دیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ اس نے شیطان سے پوچھا، یہ تو بتا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، میں ابلیس ہوں، اور جب تو پہلی مرتبہ درخت کاٹنے چلا تھا اس وقت بھی میں نے ہی تجھے روکا تھا، لیکن اس وقت تو نے مجھے گرا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تیرا غصہ اللہ پاک کے لیے تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے تجھے گرا دیا کیونکہ اب تیرا غصہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے، لہٰذا اب تو کبھی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی نیک کام اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ جیسے ہمیں امی ابو نماز پڑھنے کا کہیں تو ہمیں امی ابو کی ڈانٹ کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اور جو بھی ہم نیک کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین پرفارمنس دی آپ نے، اور بہت کچھ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملا۔ بہت سارے میسیجز اس واقعے سے ملتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ کوئی بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کسی نے بھی لگتا ہے کچھ نہیں سیکھا؟ سیکھا؟ چلیں آپ بتائیں۔ ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر کام اللہ پاک کے لیے کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور کیا سیکھنے کو ملا؟ چلیں آپ بتائیں۔ لالچ بری بلا ہے۔ اب لالچ بری بلا ہے، ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں اس بندے نے لالچ کی، اس کا کیا انجام ہوا؟ وہ 2 دینار سے بھی رہ گیا، اور جو وہ نیک کام کر سکتا تھا اس سے بھی محروم ہو گیا۔ تو ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ جو ہمارا کام ہے، جو ہمیں کرنا چاہیے، جو کرنے والے کام ہیں اس میں لگے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی چیز کی لالچ میں آ کے اچھے کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور برے کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام۔ اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں کلام ہی کلام۔ بہت ہی پیارے پیارے اشعار ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ 2 ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اشعار کی تکرار ہوتی ہے۔ میں پہلا مصرع بتاتا ہوں تو ہمارے پیارے بچے دوسرا مصرع بتاتے ہیں، اور میں دوسرا مصرع کہتا ہوں تو آپ کو پہلا مصرع بتانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کون کمپٹیشن کر رہا ہے؟ ٹیم اے سے ہیں ہمارے پاس حسان رضا تاری۔ حسان رضا تاری۔ حسان بھائی ڈرے ہوئے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ چلیں اگلا ٹیم بی سے کون ہے ہمارے پاس؟ حسن رضا تاری۔ حسان رضا اور حسن رضا، نام بھی دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ دیکھتے ہیں مقابلے میں کیا ہوتا ہے۔ حسن رضا بھائی لیکن ڈرے ہوئے نہیں لگ رہے، حسان بھائی ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو میرے پاس 10 اشعار ہیں، 5 میں آپ سے پوچھوں گا، 5 پوچھوں گا حسن رضا بھائی سے۔ تو پہلا شعر کس سے پوچھوں؟ حسان سے یا حسن سے؟ حسان سے پوچھ لوں؟ پھر آپ کو تو ڈر لگ رہا ہے نا؟ نہیں لگ رہا ڈر؟ چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان شعر ہے آپ کے لیے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اب اگلا شعر سنتے ہیں ہمارے حسن رضا بھائی سے۔ حسن رضا بھائی بتائیں،
خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. حسان رضا بھائی، تیبان صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا شعر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اگلا شعر. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا شعر ہمارے حسن رضا بھائی کے لیے. حسن رضا بھائی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. لیکن آج بہت آسان آسان شعر آ گئے ہیں. آپ کے پاس کوئی مشکل شعر آیا ہی نہیں ہے. سارے ماشاءاللہ بالکل ایزی اور بہت مشہور شعر ہیں. ماشاءاللہ صحیح سنائے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اگلا شعر. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں. مالک کل کہلاتے یہ ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا شعر حسن رضا بھائی کے لیے. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. تیرے صدقے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جو اس مشکل آیا تو آپ پھنس گئے. تھوڑا سا مشکل ہے، زیادہ مشکل نہیں. جو اس میں جام جھلکتا تیرا. جھلکتا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قریب قریب پہنچ گئے آپ. چھلکتا تیرا. چھلکتا تیرا. چھلکتا تیرا تو ٹھیک ہے، لیکن پیچھے کچھ غلط کر گئے آپ. تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. چلے پہلا لفظ بتا دوں. جس دن آپ بتائیں گے. چلیں آپ بتا دیں. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. ان کا جواب درست ہے، لیکن آپ کا جواب یہاں پہ غلط ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں، ایک سوال پیچھے رہ گئے. اب اگلے شعر میں اب اگلا بھی پہلے آپ سے ہی پوچھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پھر وہ سنا پاتے ہیں یا نہیں سنا پاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. ماشاءاللہ حسن رضا بھائی سے 5 سوال ہوئے، 5 شعر پوچھے گئے. ان میں سے انہوں نے 4 درست بتائے ہیں اور ایک مس ہو گیا ہے. جبکہ حسان بھائی سے اب تک ہم نے پوچھے 4 ہیں اور انہوں نے چاروں ہی صحیح بتائے. اب آخری میں دیکھتے ہیں کہ یہ سنا پاتے ہیں کہ نہیں سنا پاتے. اگر آپ سنا دیں گے تو آپ جیت جائیں گے، ورنہ مقابلہ برابر ہو جائے گا. چلیں. تیری نسل پاک میں ہے. شعر بھی آسان آ گیا بہت. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. تو ہمارے حسان رضا بھائی یہ مقابلہ جیت گئے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نعتیں پڑھتے رہنے کی، سنتے رہنے کی، سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حسن رضا بھائی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلا مقابلہ ہوگا تو ہمارے حسن رضا بھائی جیتیں گے انشاءاللہ. بول رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں اس سے پہلے اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. جی حضرت، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. تو مل کر نعت پڑھیں گے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ڈوب کر مدینے کا تصور باندھ کر انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم علیک یا حبیب اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، شفاعت پر بھر آن رحمت کی نظر رکھنا، شفاعت پر بھر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کے خدمت یا رسول اللہ، کرے دن رات یہ سنت کے خدمت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار ہزار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب۔ اس سیگمنٹ میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھتے ہیں۔ آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت سیکھنے والے ہیں۔ اچھا، جو آج ہم سنتیں سیکھیں گے نا، اس کا تعلق ہمارے ڈیلی روٹین کے کام سے ہے، ہم روزانہ وہ کام کرتے ہیں۔ کوئی گیس کر سکتا ہے آج ہم کس بارے میں سنتیں سیکھیں گے؟ ویسے تو ڈیلی روٹین میں بہت سارے کام کرتے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کپڑے پہننا، کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں گیس کرنے کی کوشش کریں، کون سی سنتیں سیکھیں گے آپ بتائیں؟ چلنا پھرنا۔ چلنے پھرنے کی سنتیں نہیں، کھانا کھانے کی سنتیں،
صحیح جواب ہے ان کا۔ آج ہم کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ اتفاق سے ان کا جواب درست ہو گیا، ماشاءاللہ۔ حسان رضا بھائی نعت کے کمپٹیشن میں بھی جیت گئے، یہاں پہ بھی جواب درست دے دیا، کیا بات ہے بھائی حسان بھائی، میں تو سمجھ رہا تھا آپ ڈر رہے ہو۔ کوئی بات نہیں، چلیں آج ہم کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ یعنی کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو۔ آپ میں سے کوئی ہے جو کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد وضو کرتا ہو؟ پھر کیا مراد ہے اس سے؟ آپ کرتے ہیں ہر کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی؟ چلیں کیسے وضو کرتے ہیں؟ مطلب ہر بار وضو کرتے ہیں؟ ہاتھ دھونا ہوتا ہے اور کلی کرنی ہوتی ہے۔ ہاتھ دھونا ہوتا ہے اور کلی کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ اس سے مراد کھانے کا وضو ہے، کھانے کے وضو سے مراد ہے ہاتھ دھونا اور کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے منہ کو صاف کرنا ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بھی ہینڈ واش کریں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہینڈ واش کرنے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ویسے فائدہ بھی ہوگا کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں جراثیم ہیں، اگر ہمارے ہاتھوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی بری چیز لگی ہوئی ہے جو ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، وہ ہینڈ واش کرنے کی وجہ سے ہاتھوں سے صاف ہو جائے گی اور ہم صاف ستھرا کھانا کھائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنی بڑی عظمت چھپی ہوئی ہے، دیکھیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ پیارے بچوں جب کھانا کھا رہے ہوں تو کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو جوتے اتار لیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم کھانے میں کسی دعوت پر جاتے ہیں، ولیمے کی دعوت پہ جاتے ہیں تو ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا ہوتا ہے۔ اول تو یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، لیکن ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھیں تو جوتوں کو اتار کر کھانا کھائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے لیے راحت یعنی سکون ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے جوتے اتارنے کا حکم فرمایا۔ تو جب بھی کھانا کھائیں پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ بھی دھونا ہے اور اس کے جوتے بھی اتار دینے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک سوال، کھانا کھانے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اگر کھانا کھانے کی دعا کوئی پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان وہ کیا کرے گا؟ آپ بتائیں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ماشاءاللہ آپ کو یہ ساری دعائیں یاد ہیں۔ اسی سے متعلق ایک بات سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اچھا، کھانا کھانے سے پہلے ایک اور دعا پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ اگر ہم وہ دعا پڑھیں گے نا اس سے مزید ہمیں فائدے ملیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اس دعا کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا نا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ مکمل دعا پڑھیں اور اس کے ساتھ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کو بھی شامل کر لیں، انشاءاللہ دونوں دعاؤں کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اب مزید کچھ کھانے کی سنتیں اور آداب ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ کھانا ہمیں کون سے ہاتھ سے کھانا ہے؟ الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا، ٹھیک ہے؟ مزید یہ کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لین دین کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، کھانا کہاں سے کھانا چاہیے؟ اگر تھال رکھا ہوا ہے تو وہاں سے بوٹی اٹھائی، وہاں سے آلو اٹھایا، وہاں سے چاول اٹھا کے کھا رہے ہیں، کیسے کھانا چاہیے؟ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، لیکن اگر ایک تھال میں مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہوں تو ہم وہاں سے وہ اٹھا کر کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، یہاں وہاں تھال میں ہاتھ نہیں گھمانا چاہیے۔ مزید کھانے میں کسی قسم کا عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ کھانے میں نمک کم ہے، مسالہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت پھیکا ہے، بہت تیکھا ہے، مرچ بہت زیادہ ہو گئی ہے، مجھے نہیں پسند ایسا کھانا، کھانا ہے کہ کیا ہے، ایسے ہمیں عیب نہیں لگانے چاہیے۔ کھانا اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کھانے میں عیب ہمیں نہیں نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ جو ملے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں کھا لینا چاہیے۔ مزید یہ کہ کھانا کتنی سیدھے ہاتھ سے تو کھانا ہے، کتنی انگلیوں سے کھانا ہے؟ 1 2 3 4 5 انگلیوں سے کھاتے ہیں نا، بلکہ نہیں، 5 سے بھی نہیں کھاتے، چمچ سے کھاتے ہیں،
चम्मच से खाना चाहिए? फिर कितनी उंगलियों से खाना चाहिए? 3 उंगलियों से खाना। वो 3 उंगलियां कौन सी है? कोई इशारा करके बताए। ये 2 और अंगूठा, ठीक है। इन 3 उंगलियों से हमें खाना खाना चाहिए। इन 3 उंगलियों से खाना खाना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। मजीद ये कि खाने के स्टार्ट में, खाने के शुरू में हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए? मीठा, फीका, तीखा, किस तरह का आइटम खाना चाहिए? ये कोई बताएगा? बताएं। नमकीन चीज। नमकीन चीज़ खानी चाहिए। खाने के शुरू में और खाने के आखिर में हमें नमक या फिर कोई नमकीन चीज़ खानी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है? कोई इसको फ़ायदा मालूम है किसी को? इसका फ़ायदा ये है कि इससे 70 बीमारियां दूर होती हैं। कितनी? 70 बीमारियां दूर होती हैं, ठीक है। अच्छा, मजीद ये कि रोटी हमें एक हाथ से नहीं तोड़नी चाहिए। रोटी पड़ी हुई बाज़ लोग ऐसे ही एक हाथ से तोड़ लेते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना, बल्कि उल्टे हाथ में रोटी पकड़नी है और सीधे हाथ से उसे तोड़ना है, ठीक है। तो एक हाथ से रोटी नहीं तोड़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो आज हमने सुन्नतें और आदाब सीखी, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, इसको अप्लाई भी करना है, इस पर अमल भी करना है। जब भी खाना खाने बैठें तो आप गौर करें, सोचें कि क्या मैं सुन्नत के मुताबिक खा रहा हूँ, क्या मैं सुन्नत के मुताबिक बैठा हूँ, क्या मैं सुन्नत तरीके से खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा। हमें सारी सुन्नतें याद होती हैं। हमें ये भी पता है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो बिस्मिल्लाह ही अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना है। 3 उंगलियों से खाना है। लेकिन हम अपने आप पर सोचें भी ना, हमें सब पता है, थ्योरी तो हमें पता है, लेकिन प्रैक्टिकल कौन करता है? हम अमल भी करते या नहीं करते? तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं हम लोगों में से जो अमल से महरूम रह जाते हैं। तो हमें अमल से महरूम नहीं रहना, सुन्नतें याद भी हों और उस पर अमल भी करें, ठीक है ना। सुन्नत सीखने का भी सवाब है, लेकिन जब सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, बहुत सारी गेम्स और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत सारा इल्म दीन भी सीखेंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें भी सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।